یہ عیب نکالنے کا پہلا ایک تو یہ ہے کہ اس میں انسان کی طبیعت کے مطابق اصل بات یہ ہے. جیسے گوشت کھا دیا، دال آ گئی، یار یہ کیا تو دال لے آیا. پہلی بات تو یہ مراد ہے اس میں. اپنے مزاج کے خلاف بھی اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو کھا لے، یا خاموشی اختیار کرے یا واپس کر دے کہ بھی میں یہ چیز نہیں کھاتا، یا مجھے مضر ہے، یا میری طبیعت نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر باتیں نہ بنائیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو مضر ہے، اس کو اظہار کر سکتے کہ یہ جل گئی ہے، یا اس میں فلاں چیز ہے جو ضرر رساں ہے، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اگر ضرر رساں نہیں ہے تو پھر نہ کریں. جیسے آپ چائے ہے، مثلا آپ تیز نہیں پیتے، تیز سے نقصان ہے، تو یہ چائے تیز ہے، اس میں تو دودھ ڈال دو، کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی دوسری اس میں بھی اصلاح کی نیت ہو، اس میں بھی عیب نکالنا نہ ہو. عیب تو تنقید کے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے اس میں. میں کھانا بناتے ہیں تو کوئی ایسی ویسی چیز کم یا زیادہ ہو جائے، اس نیت سے کبھی کبھی مہمان آ جائیں تو ان کو چیز بری نہ لگے، تو اس میں محبت سے کہہ دے، لیکن اس میں یہ خیال کرے کہ ہاتھ پر نہ بولے، بعد میں کہہ دے. اس میں تھوڑا سا نا وہ تھا اندازہ، خیال کرو. یہ ہے آپ بولیں گے تو بیچاری محنت کی ہوتی ہے، بہرحال تو اس کو برا لگے گا کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اتنے آگے سے کہہ دیا. اب بعد میں کہہ دے بھی بڑا تو بہت اچھا تھا، بس اس میں مرچیں اندر تھوڑا کم رکھو. ایسے کہ بہت عنوان ہے، محبت سے کہہ دیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ سن بھی لیں گی اور اندر سے احتیاط کریں. لیکن ایسا نہ کرے کہ دیگچی اٹھا کر پھینک دے. لیکن مولوی صاحب نے دیگچی اٹھا کر پھینک دی ہے، تو پھر وہ بیچارے کا سارا دیگچی اللہ نے لے لیا. دیگچی بھی رہ گئی اس کی. خطرناک بات. ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے تو کہ بس میں نے نہیں کھانا. سلم بھی ایسے کرتے، آپ کو جو چیز پسند نہ ہوتی تو اٹھوا دیتے تھے، اس پر کوئی بات نہیں فرماتے تھے. پسند ہوتی تو کھا لیتے.